اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ عالم بالظالمین۔ سورۃ الانعام آیات 57 اور 58۔ قل کہہ دیجئے، انی یقیناً میں علی بینۃ واضح دلیل پر ہوں، من ربی میرے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ اور تم نے انکار کر دیا اس کا۔ بینہ سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس واضح علامت اور نشانی قرآن مجید موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ موجود ہے، جو اصل الاصول ہے اللہ تعالیٰ کی اس دین میں، اور اسے تم جھٹلا رہے ہو، اور جھٹلانے کی وجہ سے پھر تمہاری یہ سرکشی بڑھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو اور بھی بہت سی جگہوں پر واضح کیا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 19 میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا، اسی شہادت کے حوالے سے، بینہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ قرآن مجید بہترین بینہ ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ۔ اس جگہ پر بھی لفظ بینہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے لیے، اور کذبتم بہ میں ضمیر کا مرجع بینہ ہی ہے، گو یہاں لحاظ جو ہے اس کے مفہوم کا لیا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک واضح دلیل ہے قرآن مجید۔ رہے یہ مشرک تو یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں اور اپنی خواہشات کی پرستش کر رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا بھی رہے ہیں کہ جو تم نے فرضی معبود بنا لیے ہیں، ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری گئی، بلکہ واضح علامت اور نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید ہے، اور جس کا اصل الاصول توحید ہے۔ ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ اب کفار ایک طرف تو حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، دوسری طرف سے یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ جس عذاب کا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں اس عذاب کو ہم پر جلدی لے آئیں، عذاب لے آئیں تاکہ فیصلہ ہو جائے ہمارے درمیان میں۔ ان الحکم نہیں ہے حکم، الا للہ مگر اللہ کے لیے، یعنی فیصلہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، کس کو عذاب دینا ہے، کب عذاب دینا ہے، اس کا اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ تم پر عذاب آنا ہے تو کب آنا ہے۔ یقص الحق بیان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ حق کو، وہو خیر الفاصلین اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے، سب سے بہتر ہے۔ تو اس کا فیصلہ، اس کا اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، لو ان اگر یقیناً عندی میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون بہ جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان میں، یعنی اگر عذاب کا لانا میرے اختیار میں ہوتا تو اب تک یہ بات واضح ہو چکی ہوتی اور معاملہ ختم کر دیا جا چکا ہوتا، اس لیے یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی عالم خوب جانتے ہیں بالظالمین ظالموں کو۔ اب یہاں پر ظالمین میں دو احتمال پائے جاتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کفار کے لیے دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے خوب باخبر ہیں، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ حق سے اعراض کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اس وحی الہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان سارے معاملات سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے انہیں عذاب میں آ کر پکڑ لیں گے، چنانچہ وہ اس کے ساتھ ہی وہی معاملہ کرے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ اور دوسرا پہلو اس میں یہ بھی تفویض کا ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے، بس ان کا معاملہ اسی کے حوالے ہے۔ یہاں ظلم سے مراد اپنی جان پر ظلم ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان حق کا انکار کر دیتا ہے، سچ بات کو تسلیم نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو وہ کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہا بلکہ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہے۔
سمجھانے والے کا کوئی نقصان نہیں ہے، پہنچانے والے کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان اس کا ہے جو تسلیم نہیں کر رہا، جو مان نہیں رہا، جو سر تسلیم خم نہیں کر رہا، اس کا نقصان ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی ظالمین سے اشارہ کفار کی طرف ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا کیا نقصان ہونا، نقصان تو ان کا اپنا ہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ کو اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، ان کو فوراً پکڑ نہیں رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فوراً ان کی بھی پکڑ آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایت ہے جس کی وجہ سے ان پر فوراً پکڑ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان براہین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔